سوال ہے جی اللہ تعالیٰ کے توکل کے بارے میں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ ایکچوئل پازیٹیولی پوچھتے ہیں کہ انسان کو کب تک یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہا ہوں، اور وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ وہ یہ کہنے کے لیے اس کے لیے کہنا موزوں ہو۔ نیز وہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ اور توکل بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں۔ آخری حصے کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے لیے آپ اللہ پر اپنے ایمان کو زندہ رکھیں۔ اللہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر آپ کے دل اور دماغ میں آئے۔ جس طریقے سے دنیاوی رشتے ماں باپ یہ آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، تو آپ علمی طور پر یہ سمجھیں کہ خدا کی آپ کی کیا اہمیت ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، یہ زندگی اس نے دی ہے، ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، وہی ہے جس کے حضور میں ہم کو پیش ہونا ہے۔ اسی نے بشارت دی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے آؤ گے تو میری جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ سچی محبت، اللہ کے ساتھ سچا تعلق، یہ ہے جس کو سب سے بڑھ کر ہر انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، آپ کی زندگی پر ہوتے ہیں، آپ کے رہن سہن پر ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز پر ہوتے ہیں۔ خدا ہمیشہ یاد رہے اور خدا کے ساتھ ایک سچا تعلق ہر انسان کے ذہن میں رہے۔ کیا پہلو تھا جس پہ انہوں نے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی وہ کون سا مقام ہے جو ہم یہ کہہ توکل سکتے کے ہیں بارے کہ میں اللہ عرض کر رہا تعالیٰ تھا کہ یہ پہلی چیز یہ ہے، جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو اس کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیے۔ قرآن مجید جو ہے وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف آپ کو کراتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا رب کیا ہے، وہ آپ سے کیسے معاملہ کرتا ہے، اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، وہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ تو اس سے خدا کے ساتھ جو ایک زندہ ہمارا ریلیشن ہی نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مذہب ہمارے ہاں اصل میں کچھ احکام سے آتا ہے، وہ پہلے خدا کے سچے تعلق سے نہیں آتا۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر آپ کا سچا اعتماد، سچا بھروسہ اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ، یعنی آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی اچھی باتوں کو قبول کرے گا، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ توکل ہے۔ تو یہ خود بخود اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا صحیح وقت پر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ توکل کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، یعنی پیدا یہ اللہ کی سچی پہچان سے ہوگا اور اس کے سچے تعلق سے ہوگا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ علم اور عقل کی روشنی میں اپنی ایفرٹ آخری درجے میں کر لیتے ہیں، یہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو حضور نے بیان کیا تھا ایک موقع کے اوپر کہ پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے، کوئی زندگی کی مشکل آ گئی ہے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ علم اور عقل کی روشنی میں آپ کو ایفرٹ کیا کرنی ہے۔ وہ ایفرٹ آپ آخری درجے میں کر دیں۔ مرض ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تشخیص کرائیں گے، علاج کریں گے۔ آپ کو کوئی تکلیف درپیش ہے، اس کے لیے آپ اس کے ماہر کے پاس جائیں گے۔ آپ کو ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس چیز کا ہنر سیکھیں گے، اپلائی کریں گے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اپنی طرف سے جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ پورا کرنے کے بعد اب معاملات اللہ پر چھوڑیں۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل اس کو نہیں کہتے کہ میں نے تو گھر میں سویا رہنا ہے، میں توکل کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ میاں خود ہی آئیں گے اور اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔